حضرت مریم رضی اللہ عنہا نے اس بچے کی طرف یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو حکم تھا کہ آپ نے بولنا نہیں، تو حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا جو کہ پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے تھے کہ بھئی اس سے پوچھ لو یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ تو لوگ حیرانے کے ساتھ حضرت مریم سے سوال کر رہے ہیں، مریم عجیب باتیں کرتی ہے، چند دن کا بچہ ہے، پنگوڑے میں لیٹا ہے، وہ کیسے بات کرے گا، وہ کیسے بتا سکتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، پاک ہوں نہ پاک ہوں۔ یہ باتیں ابھی ہو رہی تھیں، اتنی دیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے سے بول پڑتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سنو میں بول سکتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ چند دن کے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو قرآن پاک نے قیامت تک دلیل قائم کر دی کہ کوئی بھی شخص قیامت تک اپنی جد و جہد، عبادت اور ریاضت سے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبی ماں کے بطن میں ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، نبی دنیا میں تشریف لاتا ہے، پہلی گھڑی گزرتی ہے تو اس وقت بھی نبی ہوتا ہے۔ اب نبوت کے بعد صحابیت بھی ایسا وصف ہے کہ جو صحابیت کا درجہ لے گئے وہ لے گئے، اب قیامت تک کوئی شخص صحابی نہیں بن سکتا، چاہے وہ جاگتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہی کیوں نہ کر لے، لیکن صحابیت کا درجہ نہیں پا سکتا۔ صحابی وہی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں رتبہ صحابیت پا گئے۔ تو کوئی شخص عبادت و ریاضت اور محنت سے نبی بھی نہیں بن سکتا، صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اب تیسری چیز ہے ولایت، اس میں گنجائش ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، دو طبقے ہیں اس کے اندر اولیاء میں۔ ایک ولی وہ ہیں جو کہ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی ولی ہوتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، پھر عبادت و ریاضت میں محنت و جد و جہد کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، اور اس عبادت و ریاضت کے ذریعے رب کے قریب چلے جاتے ہیں، رب کا قرب پا لیتے ہیں اور درجہ ولایت پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو ولایت میں گنجائش ہے، کچھ پیدائشی ولی اور کچھ عبادت اور ریاضت کے ساتھ ولی بنتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، بڑا اونچا نام ہے، بڑی عظیم شخصیت۔ یہ جو مہینہ ربیع الثانی کا ہے، اس مہینے میں 11 ربیع الثانی 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ ایران کے اندر آپ کی ولادت ہوئی 470 میں، گیلان کے علاقے میں، اور بعد میں بغداد تشریف لائے۔ آپ کا مزاج شریف بغداد کے اندر، تقریباً 91 سال آپ نے عمر شریف پائی۔ تو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں، اور اس پہ بہت سے دلائل علماء نے لکھے ہیں۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد جو پہلا رمضان آیا
اس رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری تک پھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، شام کو افطاری کرتے ہیں، سارا دن کچھ نہیں کھاتے پیتے۔ لیکن ان لوگوں کے اندر ایک ایسا بچہ بھی تھا جو دودھ پیتا تھا، بے شعوری کی عمر ہے، صحیح غلط کی خبر نہیں ہے، لیکن اس بچے کا وصف اور خصوصیت یہ ہے کہ جب لوگ سحری کرتے ہیں اس وقت وہ بھی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو جس طرح لوگ شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، وہ بچہ بھی شام تک ماں کے دودھ کے قریب نہیں جاتا۔ اب افطاری کے ٹائم ہی ماں کا دودھ پیتا ہے، علاقے میں شور مچ جاتا ہے کہ بے لوگوں، ان سادات کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو کہ ابھی سے رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، بے شعوری ہے، صحیح غلط کی خبر نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرنی۔ ماں کی گود سے پتہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرنی۔ میں اسی لیے دنیا میں آیا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرنی۔ یہ درس شیخ عبد القادر جیلانی نے ساری زندگی بھی دیا ہے لوگوں کو کہ اللہ اس کے رسول کے تابع دار بن جاؤ، لیکن یہ درس ان کا کب شروع ہوا؟ اس وقت سے شروع ہے جب ابھی ماں کی گود کے اندر، اس وقت سے اپنے عمل سے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں رب کے در پہ آ جاؤ، رب کے رسول کے در پہ آ جاؤ، وفادار بن جاؤ اللہ اس کے رسول کے۔ تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس وقت بتا دیا کہ یہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے۔ تو علماء نے لکھا پیدائشی ولی ہیں، بڑی اونچی شان اللہ نے عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمائی۔ کسی نے آپ سے پوچھ لیا، کسی نے پوچھا جناب بتائیں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کتنی عمر تھی؟ کب اندازہ ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا اس وقت سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عبد القادر تو عام نہیں ہے، تو عام نہیں ہے۔ 10 سال کی عمر سے جناب کیسے پتہ چلا؟ فرماتے ہیں کہ 10 سال کا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، صبح کتابیں لے کر جب گھر سے نکلتا تو عجیب ماجرا دیکھتا۔ جناب کیا؟ فرماتے ہیں میں گھر سے نکل کر جب مدرسے کی طرف چلتا تو میرے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتے چلا کرتے، میرے ساتھ ساتھ فرشتے چلتے تھے، اور جب میں مکتب میں پہنچتا، مدرسے میں پہنچتا، جگہ تنگ ہوتی، بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہوتی، تو اس وقت وہ فرشتے بول کر کہتے افسحوا لی ولی اللہ، اے لوگوں ہٹ جاؤ، جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لے آیا ہے، اللہ کا ولی تشریف لایا ہے، جگہ کشادہ کر دو۔ کتنی اونچی شان ہے عبد القادر کی کہ جن کی خدمت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہو، فرشتے خدمت کر رہے ہیں عبد القادر کی، اتنی اونچی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہ آپ کا بچپن ہے، یہ ولایت کی ابتدا ہے، بتائیں ابتدا ایسی ہے تو ولایت کی انتہا کیسی ہوگی؟ عبد القادر بچپن میں اتنے اونچے ہیں تو پھر جوانی میں کتنے اونچے ہوں گے؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے ماں کے بطن میں ہی ولایت عطا فرمائی، اور بعض دفعہ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا بچوں کے ساتھ کھیلنے کو، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا تو میرا جی چاہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں، تو جب میں ان کی طرف رخ کرتا، چلنے لگتا تو غیب سے آواز آتی۔ آواز کیا تھی؟ الیہ یا مبارک، کہ اے مبارک، اے برکت والے بچے، ان کی طرف نہ جا بلکہ ہماری طرف آ جا۔ ہاتھی سے آواز آتی، یعنی رب کی طرف سے آواز آ رہی ہے، عبد القادر تجھے ان کاموں کے لیے نہیں بنایا گیا، تجھے دنیا داری کے لیے نہیں بنایا گیا،
تجھے کھیل اور کود کے لیے نہیں بنایا گیا عبد القادر، ہم نے تو تجھے اپنے حبیب کا دین زندہ کرنے کے لیے بنایا، حبیب کا دین زندہ کرنے کے لیے، اپنے نبی کے دین کو فروغ دینے کے لیے تجھے بنایا ہے۔ عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ تجھے تو ہم نے لوگوں کے دل صاف کرنے کے لیے بنایا۔ تو پھر عبد القادر نے کیا کہ لوگوں کے دل بدلے، کہ لوگوں کے دل صاف کیے۔ آپ کی محفل میں جب مجلس لگتی تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور کیفیت کیا ہوتی، سناٹا چھایا ہوتا، توجہ کے ساتھ لوگ آپ کی گفتگو سن رہے ہوتے، اور اس محفل میں عالم یہ ہوتا کہ لوگ وجد میں آ جاتے، آپ کا بیان سن کر، گفتگو سن کر لوگ وجد میں آ جاتے، اور لوگوں پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور ایسے بھی معاملے ہوتے کہ بعض دفعہ لوگوں کے جسموں سے روح ہی پرواز کرتے۔ ایسی تاثیر اللہ نے آپ کے بیان میں رکھی تھی، آپ کے جملوں کے اندر ایسی طاقت تھی کہ جو سیدھے لوگوں کے دلوں پر وار کرتے تھے۔ تو فرمایا الیہ یا مبارک، اے مبارک تجھے کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، تجھے دنیا داری کے لیے نہیں بنایا، تجھے تو نبی کا دین زندہ کرنے کے لیے بنایا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جن کا شہرہ اللہ کے نبی میں بھی تھا، اللہ کے نبی بھی آپ کی ولایت کو مانتے تھے، اور اللہ کے نبی لوگوں کو آپ کے در پہ بھیجا کرتے تھے۔ کس اعتبار سے؟ علماء نے لکھا ہے ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ یمن کا ایک راہب تھا، عیسائی عالم، اس کے دل میں اللہ نے اسلام کی محبت پیدا فرمائی۔ وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جب اسلام کی دولت ملی تو پھر مجمع عام میں بیٹھ گیا اور ان سے گفتگو کرنے لگا۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھئی جب میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی تھی تو اس وقت میں نے ارادہ کیا تھا، یمن کے رہنے والا تھا، میں نے ارادہ کیا کہ یمن کا جو سب سے بڑا عالم ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، نیکوکار مسلمان ہوگا، میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گا۔ یہ دل کے اندر تڑپ ہے، لگن ہے۔ کہتا ہے کہ میں تلاش کرتا رہا، میری تلاش جاری ہے۔ اتنی دیر میں ایک دن میں سویا تو مجھے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو تو تلاش کرتا ہے یمن میں نہیں ملے گا، تو جناب کہاں ملے گا؟ فرماتے ہیں جہاں بغداد چلا جا، بغداد چلا جا، وہاں پر عبد القادر نام کا ایک آدمی ہوگا، اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر۔ جناب اس کے اندر کیا خوبی ہے کہ یمن میں ایسا کوئی نہیں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس وقت کل روح زمین پر عبد القادر سے افضل کوئی بھی نہیں، عبد القادر سے افضل کوئی بھی نہیں، کل روح زمین پر اس وقت عبد القادر سے کوئی بھی افضل نہیں ہے۔ یہ شان، یہ مقام اللہ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، جس کو اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں اور اللہ کے نبی بھی مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان یا تیسرے آسمان پر تشریف فرما، وہاں رہ کر آسمانوں پہ بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام غوث پاک کی عظمت کو جانتے ہیں کہ زمین پر ایک عبد القادر بھی ہے جس کو اللہ نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی۔ تو اپنے غلام کی رہنمائی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی کہ جا ان کے پاس چلا جا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کہ ان جیسا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاصہ ہے، ایک وصف ہے ہمارے آقا کا، کیا؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے آقا کا خاصہ یہ ہے کہ حضور کو امت سے بڑی محبت ہے، امت سے بڑا پیار ہے، تکلیف امتی کو ہوتی ہے، درد حضور محسوس کرتے ہیں۔
امت سے اس طرح کی محبت ہے، اور یہ محبت اللہ نے اپنے حبیب کی برکت سے آپ کی کل آل کو عطا فرمائی، آپ کی تمام آل کو یہ امت کی محبت عطا فرمائی ہے۔ درد آپ کے ہر آپ کی نسل میں سے جو بھی سید ہے، ہر کسی کے دل میں اس امت کا درد موجود ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں کس کے لیے پیش کی تھیں؟ اسی امت کے لیے کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کے لیے کی تھی۔ وہی درد، امت کی وہی محبت اللہ نے غوث پاک کو بھی عطا فرما رکھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا جناب آپ کے بہت سے مرید ہیں، اور ان مریدوں کے اندر کچھ نیک بھی ہیں، کچھ بد بھی ہیں، کچھ نیک بھی ہیں، کچھ گنہگار بھی ہیں، آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ کی نظر میں ان کے کیا درجات ہیں؟ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یقیناً دونوں طرح کے لوگ میرے مرید ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں۔ سنو ان کو میں کیسے دیکھتا ہوں؟ فرماتے ہیں جو نیک ہیں وہ تو میرے لیے، جو نیک ہیں وہ تو میرے لیے ہیں، لیکن میں گناہ گاروں کے لیے، نیک تو نیک ہے، لیکن میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں گناہ گاروں کو نیکوکار بناتا ہوں۔ وہ جو رب کے در سے دور ہیں ان کو رب کے در پہ لے کر آتا ہوں، میری ڈیوٹی یہ ہے۔ تو فرمایا جو نیک ہیں وہ تو نیک ہیں، لیکن میں گناہ گاروں کے لیے ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات جا کر عبادت کیا کرتے، اور آخر میں دعا کیا ہوتی کہ یا اللہ میرے مریدوں کو بخش، یا اللہ میرے مریدوں کی خیر فرما۔ یہ وہی وصف ہے جو ہمارے آقا کریم کے اندر تھا کہ ساری رات عبادت کرنی، آخر میں کہنا یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کی خیر فرما۔ تو عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجاہدات کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، آخر میں جملے ہوتے ہیں یا اللہ میرے نبی کی امت کو بخش دے، میرے نبی کی امت کی خیر فرما۔ وہی درد، وہی محبت، اور علماء نے لکھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے کہ جو میرے مرید ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے مرید اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک اللہ ان کو توبہ کی توفیق نہ عطا کرے۔ یہ ان کے مریدوں کا خاصہ ہے۔ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تیرے مرید کو توبہ کی توفیق دوں۔ تو وہ درد نبی پاک والا وہ پاک کے اندر بھی موجود تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جب واعظ فرمایا کرتے تو بعض علماء نے لکھا 70 ہزار کا مجمع ہوتا آپ کے سامنے، دور دراز سے لوگ آپ کا واعظ سننے آتے، اور ایک آیت کی بعض دفعہ 40 تفسیریں بیان فرمایا کرتے تھے۔ اتنا علم اللہ نے وہ سے پاک کو عطا کیا تھا۔ بڑے علماء، شیوخ، بلکہ یہودی اور عیسائی بھی آپ کے مجلس واعظ میں شامل ہوا کرتے، اور بہت سے عیسائیوں اور یہودیوں کو آپ کی برکت سے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ بڑا پر تاثیر واعظ ہوتا، آپ کی بات سیدھی دل پر لگا کرتی تھی۔ اب اتنی تاثیر، اتنی مٹھاس کلام کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ فیض تھا، کس کا؟ ہمارے آقا کا، اللہ کے حبیب کا فیض تھا۔ یہ فیض مدینہ شریف سے آیا تھا، جو اتنی تاثیر تھی زبان کے اندر کہ لوگ آپ کی بات سنتے تو تڑپ اٹھتے، بعضوں کی روحیں پرواز کر جاتی، بعضوں پر غشی طاری ہو جاتی، کئی جنازے بعض دفعہ آپ کی محفل سے اٹھا کرتے تھے، خوف خدا سے اس طرح ان کے دل لرز جاتے۔ تو یہ فیض مدینہ شریف سے آیا تھا۔ وہ کیسے خود اپنا حال بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں میرا کمال نہیں ہے، کمال تو مدینے والے کا ہے۔ فرماتے ہیں کمال میرا نہیں ہے، کمال تو میرے دادا شیر خدا کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب نیا اپنی پڑھائی سے فارغ ہوا تو شیوخ کی محافل میں بیٹھا کرتا تھا، ان کے بیانات سنا کرتا،
ایک دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے بیٹے تو کلام کیوں نہیں کرتا، تو تقریر اور واعظ کیوں نہیں کرتا، تو بھی کیا کر۔ تو عرض کی نانا جان کیسے کروں، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، جرت نہیں ہوتی، زبان اور جسم ساتھ نہیں دیتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا قریب ہو، فرماتے ہیں میں قریب ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ کے اندر ڈالا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نبی پاک کا لعاب ہے یہ صرف لعاب نہیں ہے، اسے تھوک نہ سمجھیں، بلکہ اس کو اللہ نے ہر مرض کی دوا بنایا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، روحانی امراض کی بھی، جسمانی امراض کی بھی۔ لوگ میڈیسن تیار کرتے ہیں، ڈاکٹر میڈیسن تیار کرتے ہیں، سائنسدان میڈیسن تیار کرتے ہیں، اس کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ ایک دوا کے اندر ایک مرض کی شفا ہوتی ہے، ایک دوا میں ایک مرض کی شفا ہے، لیکن نبی پاک کا جو لعاب ہے ہر مرض کی شفا ہے، اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی لعاب کڑوے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، اللہ پانی کو میٹھا کر دیتا ہے۔ یہی لعاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے کٹے بازو پر لگاتے ہیں، اللہ بازو کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہی لعاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آٹے کے اندر ڈالتے ہیں، اللہ آٹے میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ آقا علیہ السلام یہی لعاب سالن کے اندر ڈالتے ہیں، اللہ سالن کے اندر برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی لعاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی کی خراب آنکھوں پر لگاتے ہیں، اللہ آنکھوں کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ جب شیر خدا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے، پاؤں سوج گئے، پاؤں میں ورم ہو گئے، درد ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب شیر خدا کے پاؤں پر لگایا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ یہی لعاب ہے کہ جب غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر سانپ نے کاٹا تھا، زہر سرائد کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگایا تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو یہ لعاب دیکھنے میں لعاب ہے لیکن حقیقت میں شفا ہے، ہر مرض کی اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ تھوک سے کیا کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہے تو تھوک ہی ہے، لیکن تھوک عام نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا تھوک ہے، اس پانی کو نسبت نبی پاک سے ہو گئی ہے، اس لیے عام پانی نہیں رہا، اس تھوک کو نسبت حبیب خدا سے ہو گئی ہے، اس لیے عام تھوک نہیں رہا، یہ تھوک ہو کر بھی ہر مرض کی شفا بن چکا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب پاک شیخ غوث پاک کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا اور فرمایا کہ عبد القادر آپ بیان کیا کر، اب واعظ کیا کر۔ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مجھے دادا جان کی زیارت ہوئی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی کلام فرمایا، بیٹا واعظ نہیں کرتا، دادا جان بولنے کی جرت نہیں ہے، زبان کام نہیں کرتی لوگوں کے سامنے۔ تو انہوں نے فرمایا قریب ہو، جب قریب ہوئے فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ شیر خدا نے اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا، 6 مرتبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ آپ اللہ کے حبیب نے تو 7 مرتبہ لعاب عطا فرمایا تھا اور آپ نے 6 مرتبہ عطا کیا ہے، تو شیر خدا فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھ کہ میں علی ہوں وہ نبی ہیں، میں علی ہوں وہ نبی ہیں۔ حضور کے ادب کی وجہ سے کہ میں کسی بھی اعتبار سے نہیں چاہتا کہ علی کے بارے میں کوئی کہے کہ علی نبی جیسا ہے، صحابہ اس انداز میں نبی پاک کا ادب اور تعظیم کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، چچا ہیں حضور کے، عمر میں حضور سے بظاہر بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، چچا ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے عباس بتاؤ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ لفظوں پر غور کیجیے گا، عمر میں حضرت عباس بڑے ہیں، اور بظاہر چچا مرتبے میں بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن ان سے جب سوال ہو رہا ہے کہ عباس بتائیں کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں، سوال ہوا عمر کے اعتبار سے، لیکن حضرت عباس کے جملے کیا تھے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں، میں صرف پیدا ان سے پہلے ہوا۔
لفظوں کا ہیر پھیر دیکھیں کیسا ہے کہ یہ جو بڑے پن کا لفظ ہے اس کی نسبت میری طرف نہیں ہونی چاہیے، اس کی نسبت اللہ کے حبیب کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ کل کائنات کے اندر صحابہ کا بھی عقیدہ رہا ہے اور اہل بیت کا بھی عقیدہ رہا ہے اور صالحین امت کا بھی عقیدہ رہا ہے کہ کل کائنات کے اندر رب کے بعد اگر کوئی سب سے اونچی ذات ہے تو حضور کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ تو صحابہ اس انداز میں آقا علیہ السلام کا ادب اور تعظیم کرتے تھے کہ لفظی مشابہت بھی صحابہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ کوئی لفظاً ہی کہہ دے کہ صحابی حضور جیسا ہے، تو مجھے لفظاً ہی کہہ دے کہ یہ حضور جیسا ہے، لفظی مشابہت بھی صحابہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ادب کی وجہ سے یہ جواب 6 مرتبہ تیرے منہ میں ڈالا ہے کہ میری حضور سے مشابہت نہ ہو جائے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے رب نے میرا سینہ کشادہ کر دیا، میری زبان کشادہ کر دی۔ اب وہی عبد القادر ہے کہ جب بیٹھ کر بولتا ہے تو پھر لوگ تو اٹھ جاتے ہیں لیکن عبد القادر کے الفاظ ختم نہیں ہوتے، عبد القادر کا علم ختم نہیں ہوتا۔ اور وہی عبد القادر ہیں کہ آپ مسند پر بیٹھتے ہیں تو ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کرتے ہیں۔ اس دعا کی یہ برکت تھی کہ اللہ نے ایسا سینہ کشادہ فرما دیا۔ محتشم سامعین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے بڑی عزت، بڑی شان، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور میں عرض کرتا چلوں آخر میں کہ یہ صالحین امت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ان کے ذکر سے کم از کم 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیا؟ ایک ایمان کی تقویت ملتی ہے، دوسری عمل کی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ صالحین، نیکوکار، اولیاء کا جو ذکر ہوتا ہے اس سے کم از کم 2 چیزیں، ایمان کی مضبوطی اور عمل کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کس لیے ہے؟ قرآن اللہ نے ایمان کی تقویت کے لیے بھیجا ہے۔ اس قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے اولیاء اور صالحین کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کے اندر جو ایمان کی تقویت کے لیے آیا ہے اس میں اولیاء و صالحین کا ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اولیاء کے ذکر سے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ قرآن عمل کی تقویت کے لیے اور مضبوطی کے لیے آیا ہے، اسی قرآن کے اندر اللہ اولیاء اور صالحین کا ذکر بار بار کر رہا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اولیاء اور صالحین کے ذکر سے عمل کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرف اشارہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ والے کون سے ہیں، نیکوکار اولیاء اللہ والے کون سے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو صالحین ہیں ان کا ذکر خیر کرنے سے رب یاد آتا ہے، عمل کو تقویت ملتی ہے، ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین امت کی محبت عطا فرمائے اور ان کا ذکر کرنے سننے کا شوق عطا کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔